السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 20، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 19، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یروا اولم یروا کیف کیف یبدئ اللہ الخلق یبدئ اللہ الخلق ثم ثم یعیدہ یعیدہ ان ان ذلک ذلک علی اللہ علی اللہ یسیر۔ یسیر۔ قل سیروا قل سیروا فی الارض فی الارض فانظروا فانظروا کیف کیف بدأ الخلق بدأ الخلق ثم اللہ ثم اللہ ينشئ النشأة ينشئ النشأة الآخرة الآخرة إن الله إن الله على كل على كل شيء شيء قدير۔ قدير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده۔ افضل بھائی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير۔ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير۔ اب افضل بھائی تھوڑا سا سپیڈ کم کریں۔ ٹھیک ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو خوب ٹہر ٹہر کے۔ اس میں ایک فائدہ سب سے بڑا، دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کی نا لفظی غلطی سے آپ بچ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپ مخارج جو حروف ہیں نا ان کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ درستگی اور مضبوطی، آپ گرفت آپ کے حروف پہ خود بخود ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں آ جائے گی یہ بات کہ یہ حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ پہلے بہت اچھا آرام سے پڑھتے تھے، اب آج یا کل سپیڈ سے نہیں پڑھا۔ وہ جو ہے نا مجھے نا پتہ نہیں چلتا، نظر کا مسئلہ نظر کا مسئلہ ہے۔ اچھا ویسے تو بہت آرام سے ہاں پڑھتے ہیں، ہم شاگرد ہیں ساتھ ان کے۔ اولم یرو، یرو را میں کیا ہوتا ہے؟ یا رو واو نہیں ہے۔ اچھا حکم بھائی آپ نے ایک چیز پڑھ لی کہ ناؤن کون سا ہے، اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے، تو آپ نے جہاں اسم آئے گا بتا دینا ہے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ حکم بھائی نے پڑھ لی ہے۔ اولم یرو، رو میں کیا ہوتا ہے؟ واو نہیں ہے۔ واو لین، کیف یا لین، یب خلقلہ قلقلہ، یبدئ اللہ، لفظ اللہ اسم ہے، جزاک اللہ۔ الخلق یہ بھی اسم ہے۔ ہاں، ثم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میم میں کیا ہوگا؟ غنہ، غنہ زمانی۔ یعی کیا ہوگا؟ یعی مدہ، یعیدہ ان غنہ، ان ذالک علی اللہ، جی ہاں لفظ اللہ پر پڑھیں گے، یسیر مدہ، لفظ اللہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ قل سیرو، سی میں کیا ہوگا؟ مدہ۔ رو میں کیا ہوگا؟ فی الارض، فانظروا، فا میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، فانظروا، رو میں کیا ہوگا؟ کیف بدأ الخلق، ثم کیا ہوگا؟ غنہ زمانی، ثم اللہ، یہ حکم بھائی کیا ہے؟ یہ اسم ہے، کیا نشانی ہے؟ یہ الف اور لام آ گئی۔ ہاں شروع میں الف لام آگے، یوں شئو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یوں شئ النش کیا ہوگا؟ غنہ زمانی، یوں شئ النشأة الآخرہ، جی حکم بھائی، ان الف اور لام آ گیا، یہ اسم ہو گیا۔
واہ جی واہ، ہاں ماشاء اللہ. مجھے بھی پتہ چل گیا. ان اللہ غنہ کیا ہے؟ زمانی ہے. لفظ اللہ پر پڑھیں گے. علی کل شیء، شیء میں کیا ہوگا؟ میں کیا ہوگا؟ قدیر. مدہ گرا کو بریک پڑھیں گے کیونکہ یا ساکن ہو گیا نا، اگرچہ پیش ہے اس پر، لیکن یا ساکن ہو گیا تو پچھلا حرف بھی ساکن ہے. اس سے پچھلا جو ہے ہم نے دیکھا دال ہے، دال کے نیچے کسرہ ہے تو را کو بریک پڑھیں گے. قدیر. حاکم بھائی نے سبق یاد کیا ماشاءاللہ. ہاں. اولم یروا، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، کیف کیسے، یبدئ اللہ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ وہی لٹائے گا اس کو. ان بلا شبہ ذالک یہ ہے، علی اللہ اللہ پر، یسیر بہت آسان. قل کہہ دیجئے سیرو تم سیر کرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر تم دیکھو، کیف کس طرح، بدأ اس نے پہلی بار پیدا کیا، الخلق مخلوق کو، ثم پھر اللہ ہی، یونشئ پیدا کرے گا اس کو، النشأۃ الآخرہ پیدا کرنا دوسری بار. ان اللہ بلا شبہ اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے. عربی زبان میں دو چیزیں، ناؤن کی پہچان اور فعل کی پہچان. قرآن میں سے آپ دو چیزوں کو نکالتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے یا یہ جو ہے ورب ہے، اسم ہے یا فعل ہے. اسم کی نشانی ہے شروع میں الف لام آئے یا آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش آئے، تنوین جس کو کہتے ہیں، تو وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور فعل کی نشانیاں وہ ہم نے ایک لفظ میں ساری اکٹھے کیے. قصص جتا ناتنن، قصص جتا ناتنن، یہ مخفف ہے. تقریباً 12-13 چیزیں، تو ایک ایک کو جو ہے تفصیلاً پھر سمجھنے کے لیے بعد میں جو ہے بیٹھ کے پڑھ لینا، ادھر سمجھ لینا. اولم یروا، اللہ فرماتے ہیں کیا اور انہوں نے نہیں دیکھا، کیف، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہرائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین کے مطابق یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے، اور یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کا کفار قریش سے خطاب ہے جو لہم عذاب علیم تک چلا گیا. اس کے بعد فما کان جواب قومی ہی سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، جبکہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ فما کان جواب قومی ہی تک یہ سارا کلام ہی ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو بڑھوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہی بات راجع معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نہ سلسلہ کلام توڑنا پڑتا ہے نہ مطلب میں کوئی خلل آتا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کے بعد آخرت کی دلائل سنا رہے ہیں، جن کے جواب کا ذکر اس آیت میں ہے. فما کان جواب قومی. ویسے یہ ابراہیم علیہ السلام کا خطاب جو ہے یہ کفار قریش کے بھی عین حسب حال سے ہے، جیسے کفار قریش کی حالت تھی انہی کے مطابق یہ گفتگو ہے، کیونکہ مشرک اقوام کے عقائد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. جو اس وقت مشرکین مکہ دلائل دیتے تھے، آج بھی جو مشرک ہیں وہی دلائل دیتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ چلیں گے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ پچھلی ادیان میں ہم نے باپ دادا سے یہ چیزیں سنی نہیں ہیں، یہ نئی چیزیں. تو یہی باتیں وہ کرتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ یہ کلمہ گوئے اور وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور کفار مکہ کی دو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھے دونوں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، دوسری آخرت کا انکار. دونوں جو ہے ان چیزوں میں آخرت کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو پہلی گمراہی کا رد تو اوپر کی آیت میں آ گیا کہ آ چکا ہے، اور دوسری گمراہی کا رد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے خود ان کے وجود کو پیش فرمایا کہ جن کا مشاہدہ وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اب جسم میں ڈی این اے ہے، ڈی این اے، وہ ایک ملحد انگریز ہے، انگریزوں نے ان کو بتایا کہ آپ کہتے کہ ہر چیز جو ہے وہ طبیعت نے کی، اور طبیعت کو کس نے پیدا کی. تو پھر اس سے سوال کرتے کہ بھائی یہ ڈی این اے جو جسم میں ہے، ڈاکٹر صاحب ڈی این اے کہتے ہیں نا، ڈی این اے، یہ اتنی بڑی جو ہے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خلقت بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے، یہ ڈی این اے کس نے بنا لی. تو یہاں پھنس جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے ابھی جواب نہیں دے سکتے، اس پر بھی ہم سوچ رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں کہ جسم میں ڈی این اے کا جو نظام ہے وہ کس نے بنایا، اس سسٹم سے کس نے بنایا.
اتنا بڑا نظام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے خود ان کے وجود کو پیش فرمایا، جن کا مشاہدہ وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے جسم کی انگلیوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انگلیاں ایسے کیوں بنائیں، ان کے اوپر ناخن کیوں دیے، پھر ناخن بڑھتے ہیں اور دانت بھی ہڈی وہ بڑھتے نہیں ہیں، آنکھوں کے اوپر پلکیں رکھی، پلکوں کے اوپر یہ پروٹیں رکھی، یہ کیوں رکھی؟ سر پہ بال پیدا کیے اور رخسار پہ پیدا نہیں کیے، مرد کی داڑھی پیدا کی اور عورت کی پیدا نہیں کی۔ ان حکمتوں کے پیچھے آپ اگر غور و فکر کریں نا تو بہت کچھ کی سمجھ آ جائے گی۔ بہت جسم کی، اپنے جسم پر اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کائنات ہے تمہارا جسم جو ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے جسم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اس خلقت میں اس انسان کو پیدا کرنے والا یہ بذات خود۔ اور قرآن میں وہ جو آیت واقعہ آتا ہے کہ وہ صحابی جو بدر میں پکڑے گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی یہ آیت تلاوت کی، یہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے یہ جو پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا انہوں نے اپنی جانوں کو خود پیدا کیا ہے؟ وہ قید میں تھے، ادھر قید میں یہ آیتیں سن رہا تھا، تو کہتا ہے جب میں نے یہ آیت سن لی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم لوگ پیدا کیے گئے ہو بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہو، بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہو، یا اب تم لوگوں نے اپنی جان کو اپنا بنایا، کہتا ہے میرا ایمان پہ جو ہے دل کھل گیا اور اسی وقت ایمان میرے دل میں اتر گیا۔ تو اس بات پر کہ بھائی دیکھ آپ نے اپنے آپ کو بنایا نہیں بنایا، کس نے بنایا؟ کون ہے جو آپ کے جسم کو پھر الگ الگ رنگ اور الگ الگ شکلیں، 2 کروڑ انسانوں کو آپس میں ملاؤ تو ایک دوسرے سے ان کی شکل مشابہت نہیں کھاتی اور مختلف ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کون ہے جو ایسی؟ اللہ نے یہ بھی فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات ہے جو تمہیں تصویریں دیتا ہے، تمہارے ماں کی رحموں میں تمہیں تصویریں دیتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو دلیل پیش کی کہ جسم جو ہے جن کا تم مشاہدہ ہر وقت کرتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت پیدا فرمایا جب کہیں ان کا ذکر تک نہ تھا۔ انسان کا 100-150 سال پہلے ہمارا ذکر ہی نہیں تھا، تو کہاں سے پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، وجود میں آنے کے بعد وہ سننے دیکھنے والا انسان بن گیا۔ جب یہ انسان وجود میں آیا تو سننا دیکھنا اور کئی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے چیزیں پیدا کی، تو جس نے انہیں شروع میں پیدا فرمایا وہ انہیں دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا، کرنے پر قادر ہے۔ ان تعلیل کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورۃ الروم 27 آیت میں فرمایا کہ وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے، اور وہ اسے دوبارہ پیدا کرنا اور زیادہ آسان ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پہلی مرتبہ پیدائش مشکل تھا اور دوسری مرتبہ، یہ انسانوں کے مطابق کی اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو جب پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں تھوڑی سی آپ کے نظر میں دقت ہوتی ہے، مشکلات ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی نقل اتارتا ہے تو بآسانی اس کو دیکھ کے جلدی بنا لیتے ہیں۔ تو نقل بنانا تو آسان ہوتے ہیں، تم انسان سارے اس بات کو سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھائی پہلی مرتبہ پیدائش میں نے کی تو دوبارہ پیدائش بھی کوئی مشکل تو نہیں ہے میرے لیے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شروع تو دیکھتے ہو، دہرانا اسی سے سمجھ لو، شروع دیکھتے ہو تو دہرانا اسی سے سمجھ لو۔ قل سیروا فی الارض، کہہ زمین میں چلو پھرو، کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی کہ پھر اللہ ہی دوسری پیدائش پیدا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ قل سیروا فی الارض یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں غور و فکر کرو اور چلو پھرو زمین کی اور اقوام مکذبہ کو بھی دیکھو جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، ان کے گھر آج تک موجود ہے، تو ان پہ تھوڑا سا غور و فکر کرو۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ تم رات و دن ان کے گھروں پر گزرتے ہو، افلا تعقلون، پھر بھی تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ تو اپنی ذات کو چھوڑ کے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوسری چیزوں کی پیدائش میں غور و فکر کرو اور چل پھر کر دیکھو، زمین اور آسمان کی نشانیوں پر غور کرو، آسمانوں کو، ستاروں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، جنگلوں کو، نہروں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، پلوں کو، کھیتوں کو دیکھو، ان چیزوں کو دیکھو تو صحیح، یہ سب کچھ نہیں تھا پھر اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا۔
یہ تمام نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح اسی پر دوسری زندگی کو قیاس کر لو، جب یہ چیزیں نہیں تھی اتنی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی تو دوبارہ زندگی کو بھی اسی پر قیاس کر لو کہ وہ پوری طرح اس پر قادر ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے پر بھی اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس اور اپنی ذات پر غور کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کائنات پر غور کرنے کا ہمیں حکم دے رہے کہ بھائی کائنات پر غور و فکر کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک گرامر کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کر لوں؟ تھوڑا متوجہ بیٹھنا، بلکہ یہ تفسیر کی جو ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ ہے اللہ پر بہت آسان۔ پہلی آیت کو اس پہ ختم کر دیا اور دوبارہ دوسری آیت کو اس پہ ختم کر دیا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو پچھلی شروع آیت کے ساتھ کیسے ان کا ربط بنتا ہے؟ کیا اور انہوں نے نہیں دیکھا کیسی پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو اور پھر وہی لٹائے گا اس کو؟ بلا شبہ یہ ہے اللہ پر بہت آسان۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو، اور پھر اللہ ہی پیدا کرے گا، پیدا کرنا دوسری بار۔ تو فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، ایک بڑا نقطہ ہے کہ جو بھی آیت جس چیز پہ ختم ہوتی ہے، جس اللہ کے نام پہ ختم ہوتی ہے یا کسی اور صفاتی نام پہ ختم ہوتی ہے، تو جو پچھلی بات ہو رہی ہوتی ہے اسی آیت میں جو پچھلی بات ہو رہی ہے تو ان دونوں کا جو ہے آپس میں ربط ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کہا کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک آیت اس پہ ختم ہوئی کہ بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، تو پیچھے آپ نے غور کرنا ہے کہ پیچھے سننے اور دیکھنے کی کون سی بات گزری ہے، تو ان دونوں کا آپس میں ربط بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پہلی بار زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ اس نے انسان پیدائش کیا اس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو، پھر دوبارہ بھی اللہ ہی اس پر قادر ہے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کا ربط بنتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے صورت وہ پڑھی تھی نا جب سورۃ حجرات کی، تو مجھے وہ بار بار لفظ آتا تھا نا کہ